کیا پائی کرنسی ایک دھوکہ اور فراڈ ہے جو اپنے یوزرز کو، اپنے صارفین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی؟ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں اپنے آرگیومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، اور اس ویڈیو کے اختتام پر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میرا تجزیہ پائی نیٹ ورک فراڈ ہے کس حد تک درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اختتام پر میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ کیا مستقبل میں پائی کرنسی کی کوئی ویلیو ہو بھی سکتی ہے۔ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، اگر اس وقت پائی نیٹ ورک کرنسی سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس کے فاؤنڈرز ہیں، اس کے ڈیولپرز ہیں، اس کے بنانے والے ہیں، اور یہ بات میں ایک وجہ سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اس وقت یوزرز بغیر کسی فائدے کے اس کی ویلیو میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایپ اس وقت یوزرز کے کسی کام نہیں آ رہی۔ اس ایپ کے اندر کرنے کو کچھ موجود نہیں ہے، اور استعمال کرنے والے صرف اس امید میں اسے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ شاید مستقبل میں اس کی کوئی ویلیو بن جائے، شاید ان کے یہ ورچوئل کوائنز آنے والے دنوں میں حقیقی ویلیو کی صورت میں تبدیل ہو سکیں۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ ایپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یا کچھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے طرز پر کام کر رہی ہے، جو کہ مستقبل میں انعامات کا وعدہ کرتی ہے، صرف اس صورت میں کہ اگر استعمال کرنے والا مزید افراد کو اپنے ساتھ اس نیٹ ورک پر لے کر آئے۔ اس کام کے لیے بیشتر صارفین اپنا اضافی قیمتی وقت اور انرجی صرف کرتے ہیں۔ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک پر کامنٹس کے اندر کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن یوٹیوب، فیس بک، گوگل کا سرچ انجن انہیں اسپیمنگ باٹ قرار دے کر بین کر دیتا ہے۔ تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چیز جو فزیکلی موجود ہی نہیں ہے لیکن صارفین اس کی ویلیو میں از خود دلائل دے کر اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیس بک پر ہزاروں اکاؤنٹ موجود ہیں جو اس پائی کرنسی کے متعلق اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایپ درست ہے، جینون ہے، مستقبل میں اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی۔ آپ پلے اسٹور پر دیکھیں تو 10 ملین سے زائد لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ اس کام سے آپ ان کی ویلیو میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، میرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میسیجز کے اندر کلیم کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس کی کوئی ویلیو بن جائے گی، لیکن مجھے یہ ایسا ہوتا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ جو ایپ کے اندر انٹرفیس موجود ہے وہ انتہائی کم معلومات آپ سے لے رہی ہے۔ یعنی یوزر سے صرف موبائل نمبر مانگا جاتا ہے، اور اس موبائل نمبر یعنی انتہائی کم معلومات کی بنیاد پر 10 ملین لوگوں کے لیے رقم جنریٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ پائی کرنسی کے بیک اینڈ پہ کون سی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے یا کون سا بلاک چین نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اس کے بارے انٹرنیٹ پر تفصیلات موجود نہیں ہیں، جبکہ دیگر کرنسیز کی صورت میں بلاکس کا کوڈ انٹرنیٹ پر پبلش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تصدیق کی جا سکے۔ اس کیس میں ایسا بھی نہیں ہے، صرف ایک وائٹ پیپر ان کے آتھر نے پبلش کیا ہے جو صرف تخیلات پر مبنی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز یعنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اس میں موجود نہیں ہیں۔ میرا پانچواں پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ، یہ ایپ دیگر ایپس کے اسکیم ایپس کی طرح کام کر رہی ہے۔ مثلا اسکیم ایپ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دوسری ایپس ہیں جو دھوکہ دہی میں، فراڈ میں ملوث ہوتی ہیں، طریقہ کار ان جیسا ہی ہے۔ مثلا جو اس کے فاؤنڈرز ہیں، جو اس کے بنانے والے ہیں، وہ تو ابھی بھی پیسہ کما رہے ہیں۔ پائی نیٹ ورک کے فاؤنڈرز نے اس ایپ کے اندر آپشنل ویڈیو ایڈز یہ لانچ کیے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر جو 10 ملین یوزرز ہیں، ان میں سے جتنے بھی ایکٹیو یوزرز روزانہ اس ایپ کو یوز کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو ایڈ کی پیمنٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ فاؤنڈرز حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایپ کے اندر ایک KYC پروسیس ہے جس کی بنیاد پر وہ پاسپورٹ کی معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں، اور مستقبل میں پاسپورٹ اور ID موبائل نمبر ان دونوں کو لنک کر کے ڈیٹا کی کوئی امپورٹنس بن سکتی ہے، اس کی کوئی قیمت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ایپ کے اندر آپ نے دن میں صرف ایک دفعہ لاگ ان ہونا ہے، ایک بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کے والیٹ میں ڈیجیٹل کرنسی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور اس کام کا نہ تو کوئی پروف ہے اور نہ ہی موبائل کی کسی قسم کی بیٹری صرف ہو رہی ہے۔ لیکن جو کرپٹو کرنسیز ہیں مائننگ کا کام کرتے ہیں، اور مائننگ کرنے کے لیے 800-900 واٹ کی پاور سپلائی استعمال ہوتی ہے جو مسلسل پاور کنزیوم کرتی ہے، جبکہ اس ایپ کی صورت میں اگر آپ اپنے بیٹری کنزمپشن دیکھیں تو یہ 0.01% بیٹری بھی ڈیلی کنزیوم نہیں کرتی، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ بس آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے، دوستوں کو انوائٹ کیا ہے، دوست آتے جا رہے ہیں، آپ کا لیول اپ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پیرامڈ اسکیم ماڈل ہے یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ماڈل ہے۔ ناظرین، آخر میں بات کروں گا کہ کیا پائی نیٹ ورک کرنسی کی مستقبل میں کوئی ویلیو ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ڈیولپرز نے ایک
وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ارادے تو بہت بڑے ظاہر کیے ہیں لیکن ٹیکنیکل ڈیٹیلز شو نہیں کی، کوئی تفصیلات جاری نہیں کی کہ یہ کیسے ممکنہ طور پر ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس ایپ کو اس بنانے والوں نے کچھ اس طرح کا سوچا ہے کہ مستقبل میں اس ایپ کے جو صارفین ہیں، یہ جو 10 ملین صارفین ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے دیگر ایپس کے بارے میں انٹروڈکشن فراہم کیا جائے گا اور ایک درمیان میں تھرڈ پارٹی کا کردار ادا کیا جائے گا۔ ماضی میں .com سکینڈل آیا تھا، اس میں کچھ اسی طرح کیا گیا تھا کہ آپ ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس سافٹ ویئر کی مدد سے اپنے کمپیوٹر میں مسنگ دیگر سافٹ ویئر تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ اسی طرح کا سسٹم نظر آ رہا ہے کہ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، مستقبل میں آپ کے چونکہ 10 ملین ایکٹیو یوزرز ان کے پاس موجود ہوں گے تو ان کے اندر وہ اشتہارات کی صورت میں دیگر ایڈز کا تعارف کروائیں گے، اس سے کچھ ارننگ حاصل کریں گے، لیکن اس کا فائدہ فاؤنڈرز کو ہوگا، اینڈ یوزر صرف ان کے لیے تشہیر کا ہی کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، جو ہر میسیج میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اس ایپ کے بنانے والے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ بھی چکے ہیں اور کام بھی کر چکے ہیں، مگر ناظرین بزنس میں سکسیس یعنی کاروبار میں کامیابی تعلیمی میدان میں کامیابی سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے، اور آپ کے کاروبار میں کامیابی ہی آپ کے بزنس کی بہترین پریڈکشن کر سکتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک MBA ہی اچھا بزنس کر سکتا ہے۔ کامیاب کاروبار میں لوگ اپنے کاروبار کی تشہیر کرتے ہیں، نہ کہ اپنی ڈگریز کی۔ اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے آپ کا ٹائم اور انرجی ضائع ہوگی۔ دنیا میں کھوکھلے وعدوں کی کوئی کمی نہیں ہے، شاید مستقبل میں آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو بھی جائے، مگر حقیقت وہی ہے جو بزرگوں نے کہا تھا کہ محنت میں ہی برکت ہے اور محنت میں ہی عظمت ہے۔ یقیناً اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کا کوئی پیسہ نہیں ضائع ہوا، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ جو وقت ٹائم اس کی تشہیر میں ان کے حق میں دلائل دینے میں صرف کر رہے ہیں، ڈیولپرز کے لیے یہ ٹائم زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے نہ کہ آپ کا یوزرز کو ایڈ کرنا۔ پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔